رمضان محترم، ماہ رمضان جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی ہی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ یہ دعا کو کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم اس مہینے کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے کسب کر سکیں، حاصل کر سکیں، اور اس میں جہاں پر ظاہری دعائیں، مناجات، عبادات ہیں، وہاں پر بہت ساری معنوی پہلو بھی پوشیدہ ہے۔ جہاں رمضان ہمیں بہت ساری فزیکل دعوتوں کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یہ کرو، اس طرح کرو، کہ خطبہ شعبانیہ میں جن میں کافی چیزوں کا ذکر ہے، انفرادی عبادات ہیں، اجتماعی عبادات ہیں، وہاں پر روزہ انسان کے باطن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی پوری ہدایت دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان عام زندگی کے اندر کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے یا توجہ نہیں دیتا، یا اگر چاہتا بھی ہے تو شاید کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کے اپنے اندر کا جو ایک سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ رمضان کے علاوہ روزے کی حالت میں خود بخود انسان کا وجدان اس کی پولیس بن جاتا ہے، اور وہ اس کو خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہارا روزہ ہے۔ جبکہ عام دنوں کے اندر اگر انسان کوئی کوتاہی یا غلطی کر رہا ہو تو اس کے اپنے اندر کا سسٹم اس کے موافق نہیں ہوتا، بلکہ جہاں بہہ رہا ہے انسان اپنے تمایلات میں بہتا چلا جاتا ہے۔ روزے کے اندر سے ایک آواز، اندر سے ایک ایسی، سمجھ لیں کہ ایک ایسی خود بخود فورس ڈیولپ ہو جاتی ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ یہاں مت دیکھو، یہ مت کھاؤ، یہ مت بولو، یہ مت سنو، کیوں؟ تمہارا روزہ ہے۔ یعنی اب چاہے انسان اس پہ عمل کرے نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، کتنا عمل کرتا ہے کتنا، لیکن ایک وجدان اس کے اندر بیدار ہو جاتا ہے۔ اسی کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو روزہ انسان کو کنٹرول سکھاتا ہے وہ انسان کا رویہ ہے، وہ انسان کا ٹیمپرمنٹ ہے۔ وہ خاص طور پہ جب انسان غصے کی حالت ہوتی ہے روزہ اس کو آرام کرتا ہے۔ لیکن معاشرے میں ہم اکثر چیزیں اپوزٹ دیکھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں یہاں پر تو شاید اتنا آپ کو ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ پاکستان، ہندوستان ہو تو روزے کے ٹائم پر جو روڈ پر کیفیت ہوتی ہے، سڑک پہ جو ٹریفک ہوتا ہے، وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے روزے شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں اتنا سارا انسان، ہر آدمی اتنے عبادت کے پہلو پر ہوتا ہے کہ اس کی بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ دوسرے کو کچلتا ہوا نکل جائے یا جو بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اصل میں ہم قوم اپنے اجتماع سے پہچانی جاتی ہے۔ عبادات جو ظاہر ہوتی ہے وہ اجتماع سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن جہاں روزہ صبر کے لیے تلقین کر رہا ہے، صبر کرو، پروردگار قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ تم خدا کی مدد مانگو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے، صبر یہاں روزے سے تفسیر کیا گیا ہے۔ آپ اگر انسان ویسے بھی بہت غصہ کرتا ہو، خاص طور پہ جوان، آج کل جوان کہتے بھی ہیں کس طرح ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں برائی بہت سستی اور آزاد ہو گئی ہے، اور اپنی شہوت پر قابو کیسے رکھیں، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو۔ روزہ صبر کی طاقت دیتا ہے، روزہ آنکھوں کو کنٹرول کرے گا، روزہ سوچوں کو، روزہ جو ہے وہ ایسی خود بخود آٹومیٹک سسٹم ہے کہ لیکن اگر یہی روزہ ہو اور میں صبر نہیں کروں اور میرے صبر کا پیمانہ ہو کہ الٹا میں اس کو کنٹرول کروں، الٹا یہ اور باہر نکلنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں روزے سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہا، ایک، یا پھر شیطان پوری طاقت لگا کر میرا روزہ خراب کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اصل میں شیطان کو تو کسی گنتی میں لیے ہی نہیں ہوا ہوا، کیونکہ ہم کہتے ہیں لو شیطان ہمیں کیا کرے گا، ہم خود بہت بڑے شیطان ہیں، شیطان ہمیں کون سا ڈسٹرب کرے گا۔ تو ایسے بھی لوگ تھے تاریخ میں کہ جہاں شیطان ان کے سامنے آیا تو شیطان نے بھی پناہ مانگی، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ میرے بابا دادا ہیں، میں آپ سے پرہیز کرتا ہوں۔ تو ہم لوگ بھی بعض اوقات شیطان کو کچھ گنتی میں لاتے نہیں ہیں، لیکن جبکہ قرآن کہہ رہا ہے عدو مبین ہے تمہارا، یعنی کھلا سخت ترین دشمن جو ہے تمہارا وہ شیطان ہے۔ اب شیطان ہے کہاں؟
آج کل کی دنیا میں شیطان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ، بس ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں بڑا شیطان ہے یہ، وہ بیچارہ شیطان کا ہے، وہ تو معصوم ہے بیچارہ، ہم اس کو جو ہے وہ شیطان کر کر کے شیطان بنا دیتے ہیں۔ معصوم بچہ کہاں شیطان ہے، بچہ تو معصوم ہے۔ بعض اوقات معاشرے میں مرسوم الفاظ اتنے زیادہ ہیں کہ جو شخصیات پر اثر رکھتے ہیں، جب ہم بار بار کسی کو اس طرح غلط ناموں سے پکارتے ہیں تو ایک تو ہماری اپنی ذات کو نقصان دیتا ہے، الٹا اس کی شخصیت کے لیے بھی خراب ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی کے ناموں کو اسلام اور خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد کہتے تھے کہ فرماتے تھے کہ ناموں کو مت بگاڑو، جو نام ہے اسی طرح پکارو۔